رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم اخوا کا قاعدہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ اخوا کیا ہوتا ہے۔ تو آسان الفاظ میں یاد رکھیں کہ اخوا کے معنی ہیں چھپانا، کسی چیز کو مخفی رکھنا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں پوشیدہ رکھنا۔ تجوید کی اصطلاح میں اس قاعدے کی تعریف ہے: نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخوا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ اس کو اخوائے حقیقی کا قاعدہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم اردو کے چند الفاظ سے سمجھ لیتے ہیں، اس سے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ اخوا کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں بانس، اب یہاں پر دیکھیں نون لکھا ہوا ہے لیکن ہم نون کی آواز کو چھپا کر بول رہے ہیں بانس۔ اور ایک دوسرا لفظ کنواں، اب یہاں پر دیکھیں نون لکھا ہوا ہے لیکن ہم نون کی آواز کو ناک میں لے کے جا رہے ہیں، اس آواز کو ظاہر کر کے نہیں پڑھ رہے۔ کنواں، ہم اس کو بول رہے ہیں کنواں، حالانکہ نون لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا، اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ مان لیتے ہیں کہ اخوا کے حروف کتنے ہیں۔ اخوا کے حروف 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اگر آپ کو یاد کرنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہو تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حروف تہجی 29 ہیں، جن میں سے ہم نے ادغام کا قاعدہ پڑھا۔ حروف ادغام 6، جنہیں حروف یرملون بھی کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی 6، حرف اقلاب یعنی اقلاب کے قاعدے میں جو حرف ہوتا ہے با، وہ بھی 1 ہے، اور باقی الف کو نکال دیں تو یہ ٹوٹل ملا کر ہو گئے 14 حروف۔ اب 29 حروف میں سے جب ہم ان 14 کو مائنس کریں گے تو پیچھے بچ جائیں گے 15 حروف، یہی حروف اخوا کہلاتے ہیں۔ یہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو ہم ان پر اخوا کریں گے، مگر یہ اخوا ایک جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان حروف میں 10 حروف ایسے ہیں جو کہ باریک پڑھے جاتے ہیں اور 5 حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم اخوا کریں گے تو باریک حروف پر جو اخوا ہوگا وہ لائٹ اخوا ہوگا، اور جو موٹے حروف ہیں ان پر جب اخوا کریں گے تو ہیوی اخوا کیا جائے گا، کیونکہ یہ حروف جو ہیں موٹے حروف منہ بھر کر پڑھے جاتے ہیں۔ اب باریک حروف کا اخوا، باریک حروف 10 ہیں، ان پر ہم اخوا کیسے کریں گے؟ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف آئیں گے تو ان پر اخوا کیسے کیا جائے گا، اس کی ہم مشق کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف آتا، آتا، نون ساکن کے بعد حروف اخوا میں سے تا آ رہی ہے۔ تا جو ہے یہ باریک حروف میں سے ہے، تو یہاں پر جو ہم اخوا کریں گے وہ لائٹ اخوا ہوگا۔ ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے آتا، ہم پڑھیں گے آتا۔ اگلا حرف ہے انجیلا، یہاں پر بھی ہم نے لائٹ اخوا کیا۔ میاکم، اب یہاں پر ہم نے ایسے نہیں پڑھنا، میاکم منہ بھر کر نہیں کہنا، بلکہ ہم نے لائٹ سے اخوا کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ میاکم قولا ثقیلا، قولا ثقیلا، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخوا میں سے باریک حرف آ رہا ہے ثا، تو یہاں پر بھی جو اخوا ہوگا وہ لائٹ اخوا ہوگا۔ ہلکی سی خفیف سی غننے کی آواز آئے گی، یہاں پر جو غنہ ہوتا ہے اخوا کے دوران یہ خفیف غنہ کہلاتا ہے، یعنی ہلکا سا غنہ ہوتا ہے، مکمل غنہ نہیں کیا جاتا۔ اب ہم اگلا حرف دیکھ لیتے ہیں فاعل ذالک،
ل یہاں پر ہم نے تنوین کی آواز کو ظاہر نہیں کرنا، تنوین کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، لیکن لائٹ اخوا کے ساتھ۔ یہاں پر ہم نے ایسے نہیں پڑھنا، ایسے پڑھیں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ موٹے حروف جو ہیں ان پر اخوا کیسے کیا جائے گا، اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ صب، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد صاد جو کہ موٹے حروف میں سے ہے، حروف اخوا میں سے ہے، تو جہاں پر جو ہم اخوا کریں گے وہ ہیوی اخوا ہوگا۔ صب منہ بھر کر کیا جائے گا۔ طین، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخوا میں سے طا آ رہی ہے جو کہ موٹے حروف میں سے ہے، تو جہاں پر ہیوی اخوا کیا جائے گا۔ صعیدا طیبا، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخوا میں سے طا آ رہا ہے جو کہ موٹے حروف میں سے ہے، تو جہاں پر ہیوی اخوا کیا جائے گا۔ انظر، انظر، یہاں پر نون ساکن کے بعد غا موٹے حروف میں سے ہے، تو جہاں پر جو ہم اخوا کریں گے وہ ہیوی اخوا ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب بھی قرآن پاک میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخوا آئیں گے تو ہم اخوا کریں گے، مگر ایک جیسا اخوا نہیں کیا جائے گا۔ باریک حروف پر لائٹ اخوا کیا جائے گا، اور جو موٹے حروف ہیں ان میں سے ان پر ہم ہیوی اخوا کریں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے اخوا کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہے تو آپ اس کو ثواب کی نیت سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔